بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 39 میں باب حکم الاسرا فصل اول سے حدیث نمبر 3966 سے لے کر 69 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن انس ان 80 رجلا من اہل مکہ هبطوا على رسول اللہ من جبل التنعیم متسلحین یریدون غرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فأخذهم سلما فاستحياهم وفي رواية فأعتقهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. رواہ مسلم. حضرت انس راوی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے سال نبی کریم کے خلاف مکہ کے 80 آدمی ہتھیاروں سے لیس ہو کر تنعیم کے پہاڑ سے اتر آئے، جن کا ارادہ تھا کہ نبی کریم اور آپ کے صحابہ پر اچانک حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچائیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لڑے بھڑے بغیر ان سب کو بے بس اور ذلیل کر کے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو زندہ چھوڑ دیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر ان کو رہا کر دیا. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے نواح مکہ میں ان کفار کا ہاتھ تمہارے خلاف اور تمہارا ہاتھ ان کے خلاف بند رکھا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. وعن قتادہ قال ذکر لنا انس بن مالک عن ابی طلحہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر ب24 رجلا من صنادید قریش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا طهر على قوم أقام بالعرسة 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم یا فلاں ابن فلاں یا فلاں ابن فلاں ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قال عمر یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منهم وفي روايه ما انتم باسمع منهم ولكن يجيبون. متفق عليه. وزاد البخاري قال قتادة احياهم الله حتى اسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة ونداما. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں. حضرت انس بن مالک نے حضرت ابو طلحہ کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بیان کیا کہ نبی کریم نے جنگ بدر کے دن مکہ کے کفار قریش کے 24 مقتولین سرداروں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے. چنانچہ ان کی لاشوں کو بدر کے ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا گیا جو ناپاک تھا اور ناپاک کرنے والا تھا. نبی کریم کی عادت تھی جب آپ جنگ میں کسی قوم پر غلبہ اور فتح پا لیتے تو اس میدان میں 3 راتیں قیام فرماتے. چنانچہ اسی عادت کے مطابق آپ جنگ جیت لینے کے بعد بدر کے میدان جنگ میں بھی 3 راتیں قیام فرما رہے تھے. جب 3 دن گزر گئے آپ نے اپنی سواری کے اونٹ پر کچاوا باندھنے کا حکم دیا
کجاوا باندھ دیا گیا اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے پیچھے تھے۔ جب اس کنویں پر پہنچے جس میں سرداران قریش کی لاشیں ڈالی گئی تھی تو آپ اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کو ان کا اور ان کے باپوں کا نام لے کر پکارنا شروع کیا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ پھر گویا ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بلا شبہ ہمیں تو وہ چیز حاصل ہو گئی جس کا ہم سے ہمارے رب نے قطعی وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے بھی وہ چیز پا لی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے پروردگار نے، یعنی تمہارے عذاب کا؟ مطلب یہ کہ ہم کو تو خدا کے وعدے کے مطابق فتح و کامیابی مل چکی ہے، تم کو بھی عذاب ملا ہے جس سے تمہارے پروردگار نے تمہیں ڈرایا تھا۔ گویا حضور علیہ السلام کا یہ سوال ازرائے توبیخ و تصغیر تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں کو مخاطب کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان جسموں سے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اس کو زیادہ سننے والے نہیں ہو، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تم جواب دینے پر قادر ہو اور یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ بخاری نے کچھ یوں بھی نقل کیا ہے کہ حضرت قتادہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور علیہ السلام کے خطاب کے وقت زندہ کر دیا تھا تاکہ حضور کی بات سن لیں، جس سے ان کو سرزنش ہو اور ذلت و خواری، عذاب اور افسوس اور پریشانی محسوس کریں۔ اس کی توضیح میں مفسرین کرام سنادید کے حوالے سے لکھتے ہیں، سندید کی جمع ہے اشراف اور سردار کے معنی میں ہے۔ تو وہ جس کنویں کے ارد گرد خوب مضبوط پتھروں کی منڈیر بنی ہوئی ہو اسے کہتے ہیں۔ خبیث مخبث یعنی خود بھی گندا تھا اور جو صنادید قریش اس میں ڈالے گئے وہ بھی خبیث ہو گئے، یعنی خود بھی فاسد دوسرے کو بھی فاسد کرنے والا۔ فجعل ینادیہم، تبکیت، تذلیل، توہین، تحقیر، تقصیر کی غرض سے حضور علیہ السلام نے سرداران قریش سے یہ گفتگو کی تھی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن مروان والمسور بن مخرمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام حین جاءه وفد حوازن مسلمین فسألوه ان يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال فقالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يوفي الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فرجعوا حتى يرفع إلينا غرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا رواه البخاری۔ حضرت مروان اور حضرت مسور بن مخرمہ راوی ہیں کہ رسول کریم اس وقت خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے جب قبیلہ حوازن کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ ان کا مال اور ان کے قیدی واپس کر دیے جائیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لو، یا تو قیدی لے لو یا مال لے لو۔ انہوں نے عرض کیا ہم اپنے قیدیوں کو رہا کروانا پسند کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جس کا وہ مستحق ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ قبیلہ حوازن کے لوگ جو تمہارے دینی بھائی یا نسبی بھائی ہیں،
اپنے کفر و شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ گئے ہیں، اب میں نے اس چیز کو مناسب سمجھا ہے کہ ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں، لہٰذا تم میں سے جو شخص خوشی کے ساتھ قیدیوں کو واپس کرنا چاہے وہ ایسا ہی کرے، یعنی اس کے پاس جو قیدی ہیں وہ واپس کر دے، اور جو شخص اپنے حصہ پر قائم رہنا چاہتا ہے تا وقت یہ کہ ہم ان کو اس کا عوض اس سے پہلے آنے والے مال میں سے دے دیں جو اللہ تعالی ہمیں غنیمت کے طور پر عطا کرے، تو وہ ایسا ہی کرے۔ لوگوں نے یعنی صحابہ نے بلا امتیاز عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس پر یعنی قیدیوں کو واپس کر دینے پر خوشی کے ساتھ آمادہ ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا کہ ہمیں اس مجمع میں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کون سا شخص راضی ہے اور کون نہیں، اس کا امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ تم سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور اپنے خاندان اور قبیلہ کے سرداروں سے اس بارے میں مشورہ کر لو تاکہ وہ سردار تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے فیصلہ پیش کریں۔ چنانچہ سب لوگ لوٹ کر چلے گئے، اور جب ان کے سرداران نے ان سے گفتگو کر لی تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ وہ قیدیوں کو واپس کر دینے پر راضی ہیں اور انہوں نے اس امر کی اجازت دے دی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف بنو عقیل کا حلیف تھا، چنانچہ جب قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے رسول کریم کے 2 صحابیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول کریم کے صحابہ نے بنو عقیل کے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا اور اس کو مضبوطی سے باندھ کر ہیرا میں ڈال دیا، اور رسول کریم ادھر سے گزرے تو اس قیدی نے پکارا، اے محمد، مجھے کس جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا، اپنے حلیف قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے جرم میں، یعنی قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ہمارے 2 مسلمانوں کو پکڑ لیا ہے، ان کے بدلے میں ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ کہہ کر حضور نے اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا، اسی جگہ پر چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے۔ حضور علیہ السلام کو پھر پکارا اس نے اور کہا، اے محمد۔ رسول کریم کو اس پر رحم آ گیا، اس کے پاس واپس آئے اور فرمایا کہ تم کس حال میں ہو؟ اس نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا، کاش تم یہ بات اس وقت کہتے جب تم خود اپنے اختیار کے مالک تھے، یعنی جب کہ تم قید ہونے سے پہلے اپنے اوپر اختیار رکھتے تھے اور تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اگر اس وقت بطریقہ رغبت یہ کہتے کہ میں مسلمان ہوں تو تم نجات پا جاتے، کامل نجات، یعنی دنیا میں تو یہ نجات ملتی کہ قید نہ ہوتے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا پا جاتے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول کریم نے اس کو ان دونوں آدمیوں کے بدلے میں جن کو ثقیف نے گرفتار کیا تھا چھوڑ دیا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے گفتگو ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ کرنا بالکل جائز ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں لفظ استعمال ہوئے ہیں بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكُمْ۔ معاہدہ، معاقدہ اور محالفہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے برے بھلے میں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ بنو ثقیف اور بنو عقیل ایک دوسرے کے معاہد تھے۔ بنو ثقیف نے صحابہ میں سے 2 آدمیوں کو قید کر رکھا تھا، صحابہ کرام نے اسی وجہ سے بنو عقیل کے ایک آدمی کو پکڑ کر قید کر لیا تھا۔